بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عاشق دیوانہ تیرا ناول، تحریر عریشہ، ایپیسوڈ نمبر 4۔ بند کرو اپنی بکواس۔ میں اتنی کروڑوں اربوں کی جائیداد چھوڑ دوں صرف اس کے لیے؟ اتنا بے وقوف نہیں ہوں۔ وہ میری بیٹی ہے اور میں جہاں چاہوں گا اس کی شادی کروں گا، کوئی مجھے روک کر دکھائے۔ آج احساس گھر آئے گی تو اس سے کاغذات پر سائن لے لوں گا، اور ایک بار طلاق نامے پر سائن ہو جائے تو دنیا کی کوئی کورٹ کچہری ان کی طلاق کو روک نہیں سکے گا۔ وہ اپنے ارادے بتاتا ہوا آ کر گھر سے نکل گیا، جبکہ عائشہ بہت پریشان ہو چکی تھی۔ دیکھو یہ لو پیسے، اور پلیز تصویریں ڈیلیٹ کر دو، زارا نے ہاتھ باندھتے ہوئے اس کی منت کی تھی۔ ارے زارا ڈارلنگ، تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مطلب ہم سے ہوشیاری جانتی نہیں ہو کہ یہ تصویریں اگر تمہاری ہم نے آگے پہنچا دی تو تمہیں کتنا نقصان ہوگا۔ ذرا سوچو، یہ تصویریں اگر میں نے تمہارے باپ یا پھر تمہارے بھائی کو دے دی، وہ تو تمہارا قتل ہی کر دیں گے۔ ایسے کیسز میں کوئی یہ دیکھنے کی غلطی نہیں کرتا کہ تصویر اصلی ہے یا فیک، اور یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم نے ہم سے جھوٹ بولا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، اسی لیے صرف 50,000 مانگے ہم نے تم سے۔ لیکن اب تمہیں ان تصویروں کو ہم سے ڈیلیٹ کروانے کے لیے تمہیں ہمیں 1,00,000 روپے دینا ہوگا۔ آخر تم نے ہم سے پیسے چھپا کر رکھے ہوئے تھے؟ میں نے کچھ نہیں چھپایا، یہ تو میں نے احساس سے لیے ہیں۔ دیکھو میرے پاس اور بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، میں نے ان کا بہت مشکل سے انتظام کیا ہے، پلیز تمام تصویریں ڈیلیٹ کر دو، زارا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ 2 ماہ پہلے کالج میں ہونے والی پارٹی میں زارا نے بہت ساری تصویریں بنوائی تھیں، لیکن اسے یہ اندازہ ہرگز نہ تھا کہ ان تصویروں کو اس طرح سے استعمال کیا جائے۔ کچھ بیہودہ قسم کی تصویروں پر زارا کی جھوٹی فوٹو لگا کر اسے بلیک میل کیا جا رہا تھا، اور یہ کرنے والے کوئی اور نہیں، اجنبی نہیں بلکہ اسی کلاس کے 2 لڑکے تھے، جس کی وجہ سے سارا بہت زیادہ پریشان تھی۔ پہلے تم لوگوں نے 20,000 کا کہا تھا، جس کا انتظام میں نے بہت مشکل سے کیا تھا، پھر تم نے 50,000 مانگے، وہ بھی میں نے جیسے تیسے کر کے دے دی۔ اب پلیز تصویریں ڈیلیٹ کر دو، میرے پاس کوئی مزید پیسے نہیں ہیں، زارا نے ہاتھ جوڑے ہوئے کہا، لیکن سامنے کھڑے دونوں لڑکے اس کی حالت پر ہنسے جا رہے تھے۔ ایسے کیسے بس کر دیں بیبی، تم تو سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہو، ایسے ہی تھوڑی جانے دیں گے، ابھی تو یہ شروعات ہے۔ چٹاخ! اس کے الفاظ منہ میں ہی دھرے رہ گئے جب شام کا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگا۔ کون سی شروعات؟ ہاں، کس بات کی شروعات ہے؟ تیرے اپنے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا، بے غیرت انسان؟ تم جاؤ یہاں سے، اس نے ایک اور زوردار تھپڑ اس لڑکے کو مارتے ہوئے کہا۔ زارا کو جانے کا اشارہ کیا۔ لیکن سر میرے فوٹوز، میں نے کہا جاؤ یہاں سے، شام نے غصے سے گھرتے ہوئے کہا تو وہ نظر جھکا گئی، پھر فوراً وہاں سے اپنی کلاس کی طرف چلی گئی۔ احساس کو آتے ہی بابا نے اپنے کمرے میں بلا لیا تو فوراً ہی چینج کر کے سب سے پہلے بابا کے کمرے میں چلی گئی۔ ماما تو گھر پر نہیں تھی، پڑوس کے ہاں آنٹی کی طرف گئی ہوئی تھی، ان کی ذرا طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے وہ انہیں دیکھنے چلی گئی تھی۔ آ بیٹا اندر آ جا، اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر بابا نے مسکراتے ہوئے اسے اندر بلایا۔ جی بابا، آپ نے بلایا مجھے؟ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں یہ کام تھا، ان پیپرز پر سائن کر دے، بڑی ضروری کاغذات ہیں، تیرے سائن چاہیے ان پر، بابا نے پیپر سامنے کرتے ہوئے کہا۔ بابا یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ بیوٹیشین کلاس کا ایڈمیشن فارم۔ اس نے اب پیپر اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیپر پر لکھی تحریر پڑھی۔ ہاں بیٹا، تو کہاں نا بیوٹیشین کا کورس کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے پیپرز لینے لگا، تو بس جلدی سے ان پر سائن کر دے تاکہ میں جمع کرا دوں، پھر جلدی ہی تیرے پیپر شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد گھر پر فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تو کچھ سیکھ لے، ویسے بھی تو لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا کورس کرنے کا، رحمان نے پینسل کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان پر سائن کرتی کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنے سامنے عائشہ کو کھڑا دیکھ کر وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ماما، بابا بیوٹیشین کورس کے پیپرز لائے تھے، میں وہی سائن کر رہی تھی، احساس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ لیکن عائشہ نے اس کے ہاتھوں سے پیپرز لے لیے، 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیے۔ ماما آپ نے یہ کیا کیا؟ احساس انہیں حیرانگی سے دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی، جبکہ وہ غصے سے رحمان کو دیکھ رہی تھی۔ بالکل صحیح کیا ہے میں نے احساس، یہ پیپرز کسی بیوٹیشین کورس کے نہیں، تیری اور ثابت کی طلاق کے ہیں، تیرے بیوٹیشین کورس کے نام پر جو صرف تیرے بابا دکھاوے کے لیے لائے ہیں، یہ دھوکے کے ہیں، تمہاری اور ذاوق کی طلاق کرانا چاہتے ہیں۔ اگر میں یہ وقت پر نہ آتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ عائشہ نے رحمان صاحب کو گھورتے ہوئے احساس کو ساری بات بتائی تو وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ ہاں تو کیا غلط کر رہا ہوں میں؟ ایک اچھی زندگی کے لیے قدم اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اب کیا ساری زندگی میں اس آدمی کے ساتھ اپنی بیٹی کو باندھ دوں جس کا اپنا نہ کوئی بھروسہ ہے اور نہ ہی اس کی زندگی کا؟ مجھے میری بیٹی کے لیے ایک ایسا انسان چاہیے جو اسے ہمیشہ خوش رکھے، ہر حالات میں اس کے ساتھ رہے، پیسے دولت کسی چیز کی کمی نہ ہو میری بیٹی کو۔ رحمان بنا شرمندہ ہوئے بولے۔
لیکن آپ کیوں رحمان؟ اب وہ تو آپ کو سب کچھ دینے کو تیار ہے، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کا آخری نشانی والا گھر تک آپ کے نام کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر نہیں چاہیے مجھے اب وہ چھوٹا سا گھر، اب تو میں حویلی لوں گا، حویلی۔ رضوان مرزا کو اب میری بیٹی پسند آ گئی ہے اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ رضوان مرزا کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، ارے مہارانی بنا کر رکھے گا میری بیٹی کو۔ اور کہاں ہم اس زاوق کے پیچھے پڑے ہیں؟ رحمان صاحب ابھی نہ جانے کیا کیا اور کہتے کہ عائشہ نے موبائل نکالتے ہوئے زاوق کا نمبر ملایا۔ وہ بہت کم اسے فون کیا کرتی تھی۔ عائشہ کا فون آتا دیکھ زاوق مسکرایا۔ السلام علیکم امی جان، کیسی ہیں آپ؟ زاوق نے سارا کام کاج چھوڑتے ہوئے سب سے پہلے عائشہ کا فون اٹھایا۔ زاوق آ کر اپنی امانت لے جاؤ ابھی اور اسی وقت، میں احساس کی رخصتی کرنا چاہتی ہوں۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا امی جان؟ ان کی بات سن کر وہ حیران ہوا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، جو میں نے کہا ہے تم کرو، عائشہ نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا، جبکہ وہ حیرانگی سے اپنے فون کو دیکھنے لگا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی عائشہ، اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر سکتی ہو تم، رحمان غصے سے بولے۔ زیادتی؟ کس کے ساتھ؟ کب؟ جب میں زاوق کے ساتھ دھوکے سے اس کی طلاق کروا دوں؟ نہ تو میں ایسا کروں گی اور نہ ہی میں ایسا کچھ ہونے دوں گی۔ تھوڑی ہی دیر میں زاوق یہاں آنے والا ہے، بہتر ہوگا کہ اچھے باپ کی طرح اپنی بیٹی کو رخصت کر دیں، ورنہ احساس ویسے بھی اس کی نکاح میں ہے، وہ اسے لے جانے کا حق رکھتا ہے۔ عائشہ اس کے غصے سے ڈرے بغیر بولی اور احساس کا ہاتھ تھام کر اسے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ احساس بہت عجیب سی کشمکش میں تھی، ایک طرف اس کا باپ تھا تو دوسری طرف اس کا شوہر۔ وہ اپنے باپ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی، تو وہ اس رشتے میں اپنے والدین ماں باپ دونوں کی رضامندی چاہتی تھی۔ بابا ماما دور کمرے میں لڑ رہے تھے، جبکہ ماما اسے کمرے میں بھیجتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جاؤ تم تیاری کرو، میں تمہیں ایک دلہن کی طرح اس گھر سے رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ ماما کے کہنے پر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان کے کمرے میں سے ابھی بھی آوازیں آ رہی تھیں، آج وہ اپنے ماں باپ کی لڑائی کی وجہ بن گئی تھی۔ اس کا باپ چند پیسوں کے لیے اس کی زندگی مشکل میں ڈالنے کو تیار تھا۔ وہ آدمی احساس کے باپ کو گاڑی بنگلہ اور نہ جانے کیا کیا دینے کا وعدہ کر چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے باپ نے لالچ میں آتے ہوئے اس کی شادی اس کے ساتھ کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس رخصتی میں اس کے باپ کی مرضی شامل نہیں تھی، لیکن اس کی ماں اسے دلہن کی طرح رخصت کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں کی کچھ خواہشیں تھیں جنہیں وہ اس طرح سے ادھورا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، لیکن باپ کی مرضی کے بغیر اس طرح سے تیار ہوتے ہوئے بھی اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ابھی بھی اپنے کمرے میں سامان پیک کرنے کے بعد تیاری کر رہی تھی جب دروازے کی بیل بجی۔ یقیناً وہ آ چکا تھا۔ اس میں کوئی بہت شوق تیاری نہ کی تھی، بس سادہ سا سرخ رنگ کا سوٹ پہنا تھا، اس کے ساتھ ایک کافی بھاری کام جالی کا دوپٹہ تھا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر خاموشی سے باہر چلی آئی۔ میں اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں کروں گا، خبردار جو تم نے میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگائے، وہ غصے سے آگے بڑھتے ہوئے بولے۔ آپ روکیں گے مجھے؟ وہ گھورتے ہوئے بولا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اگر دم ہے تو روک لو۔ وہ میری بیوی ہے، اللہ کے سوا اس دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے یہاں سے لے جانے سے روک نہیں سکتی۔ پلیز راستے سے ہٹ جائیں، میں بہت ضروری کام چھوڑ کے آیا ہوں، آپ کی فضول بحث اور تکرار میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ امی جان احساس کو بلائیں، وہ انہیں اگنور کرتے ہوئے بولا۔ ایک باپ کی مرضی کے بغیر تم اس کی بیٹی کی رخصتی نہیں کر سکتے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، وہ غصے سے بولے۔ اگر باپ اپنی بیٹی کا سودا کرنے پر آ جائے تو ایک ماں حق رکھتی ہے اپنی بیٹی کی زندگی کا بہترین فیصلہ کرنے کے لیے۔ عائشہ اس کے سامنے ڈال بن کر کھڑی ہو گئی۔ احساس کو یہاں سے لے جاؤ، زاوق کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یقین کریں مجھے آپ کی اجازت کے علاوہ موجود کسی انسان کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک نظر رحمان صاحب کو گھورتا کمرے کی طرف جانے لگا، تبھی احساس باہر آئی، سادہ سے سرخ جوڑے میں سیٹ جالی کا سرخ دوپٹہ کیے۔ وہ دلہن تو نہیں، لیکن دلہن سے کم بھی نہیں لگ رہی تھی۔ جیسے زاوق نے سوچا تھا، بالکل سادہ سی، بنا کسی آرائش کے وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ زاوق نے مسکرا کر ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر عائشہ کے سامنے لے آیا، جس کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ رحمان صاحب اپنی ہر کوشش کو ناکام ہوتے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ آنسو بہاتی اپنی ماں کی دعاؤں کے سہارے زاوق کے کندھے کا سہارا لیتے رخصت ہو چکی تھی۔ آج وہ بے انتہا خوش تھی اور اپنی یہ خوشی وہ احساس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن احساس کو اس قدر اداس دیکھ کر وہ کچھ بھی نہ بول پایا۔ سفر خاموشی سے کٹ گیا۔ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کے چہرے کو دیکھتا، جہاں باپ کے ساتھ نہ پانے کا غم تھا، وہ بھی اس کے درد میں برابر کا شریک تھا، وہ بھی اس کے اپنے تھے، بے شک دولت کے لیے ہی صحیح، لیکن رحمان نے ایک باپ کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ دل سے ان کی عزت کرتا تھا اور احساس کے والد ہونے کی وجہ سے وہ انہیں اپنے والد کے مقام پر رکھتا تھا، لیکن ان سے اسے یہ امید نہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے کریں گے۔ اس سے ان کی حرکت پہ بہت غصہ آیا تھا، لیکن اس نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ ان کی بیٹی تھی، اس کے بارے میں بہتر سوچنے کا وہ حق رکھتے تھے۔
لیکن اب نہیں، کیونکہ اب وہ ضابط کی بیوی تھی۔ وہ کیسے اسے دھوکے میں رکھ کے پیپر سائن کروانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ بات اسے عائشہ نے بتائی تھی۔ اگر وہ غلطی سے بھی ان پر سائن کر دیتی تو ضابط کا تو سب کچھ لٹ جاتا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی اس نے بہت ہمت اور حوصلے سے کام لیا اور رحمان صاحب کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے گیا اور اپنے احساس کو اپنے ساتھ لے آیا بنا کسی سے کچھ کہے۔ وہ رحمان صاحب سے بالکل ملنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے راستے میں آئے، جس کی وجہ سے وہ کچھ حد تک ان کے ساتھ بدتمیزی کر گیا تھا، لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے اسے مجبور کیا تھا۔ سر، میں نے ساری انفارمیشن نکال لی ہے، آپ کا سارا پیسہ آرمی ضبط کر چکی ہے۔ کراچی میں جتنے بھی کالجز ہیں جہاں ہمارے لوگ ہیں، فل لوگوں نے سب سے بڑے کالج کو ٹارگٹ کیا تھا۔ ہر کالج میں 4 لوگوں کی ٹیم ہے جو صرف اور صرف ISI والوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ ان لوگوں کا مقصد ڈرگز کو ختم کر کے جو جوان نسل میں نشہ پیدا کرنا ختم کرنا ہے۔ یہ ٹوٹل 4 ٹیمیں ہیں جو کراچی کے 4 بڑے کالجز میں موجود ہیں۔ سب سے بڑی ٹیم کا لیڈر ضابط حیدر شاہ ہے، جس کی ٹیم میں شام، حجاب اور زائم شامل ہیں۔ شام کے بارے میں پتہ کروایا ہے ہم نے، اس کی کوئی فیملی نہیں ہے، جبکہ حجاب اور زائم کا ایک بیٹا ہے۔ سر، اگر آپ کہیں تو بچے کو اٹھانے سے ذرا اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی جب کنگ نے نفی میں سر ہلایا، مجھے میرا پیسہ واپس چاہیے، اور اپنا پیسہ واپس حاصل کرنے کے لیے مجھے درخت کے پتوں کو نہیں بلکہ جڑوں کو پکڑنا ہے۔ ان کے گروپ کا لیڈر ضابط ہے، جس کی کمزوری کو میں جڑ سے پکڑ چکا ہوں، اب بس اکھاڑنا باقی ہے، کنگ نے ایک بلند قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ اندھیرا دھیرے دھیرے چھا رہا تھا۔ ابھی شام اپنے گھر واپس جا رہا تھا جب اچانک اسے سڑک کے کنارے زارا کھڑی نظر آئی۔ زارا اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ حیرت سے سوچتا ہوا گاڑی کو آگے بڑھا کر اس کے سامنے لے آیا۔ ویسے تو آج کل اسے ہر طرف زارا ہی نظر آتی تھی، لیکن اس وقت اسے زارا کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی کھڑی نظر آئی اور کچھ فاصلے پر ایک ڈرائیور گاڑی ٹھیک کرنے میں مصروف تھا۔ وہ دونوں کے چہرے کے تاثرات اکتائیت سے بھرپور تھے۔ شام نے گاڑی ان کے سامنے روکی اور دوسری طرف سے گاڑی کا شیشہ کھولتے ہوئے اپنے دل کے جذبات کو کنٹرول کیا اور زارا سے جھک کر زارا سے یہاں رکنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ خیر، وہ تو اس کے سامنے تھی کہ گاڑی خراب ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ یہاں سڑک کے کنارے کھڑی ہے، لیکن پھر بھی زارا سے بات کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے تھا۔ شام، سر کیسے ہیں آپ؟ زارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 2 دن پہلے جب شام نے اس کے لڑکے کے موبائل سے اس کی ساری تصویریں ڈیلیٹ کر کے اسے یقین دلایا تھا اب وہ لڑکا اسے بلیک میل نہیں کرے گا، وہ اسی دن سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے موقع ہی نہیں ملا۔ جی، میں یہاں سے اپنے گھر جا رہا تھا، آپ کو کھڑے دیکھا تو پوچھنے کے لیے رک گیا۔ سب خیریت ہے نا؟ جی سر، سب خیریت ہے۔ وہ دراصل ہم شاپنگ کے لیے آئے تھے، گاڑی خراب ہو گئی اور ایسی ملوث جگہ ہے، یہاں پر سروس بھی نہیں ہے کہ گھر میں فون کر کے ہی بتا دوں۔ ڈرائیور چاچا کب سے گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن شاید نہیں ٹھیک ہوگی، زارا نے مایوسی سے کہا۔ ارے اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، آئیے میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، ویسے بھی بہت اندھیرا ہو رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، ابھی گاڑی ٹھیک ہو جائے گی، زارا نے معذرت کرنا چاہی۔ اس طرح سے وہ کسی کے ساتھ گھر تو نہیں جا سکتی تھی، جبکہ اس کے گھر والوں نے اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا ہوا تھا۔ ڈرائیور چاچا ان کے گھر کے بہت پرانے ڈرائیور تھے اور ان کے گھر والوں کے لیے قابل اعتماد بھی۔ زارا، چلو نا گھر چلتے ہیں یار، میرے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے، زارا کی سہیلی بولی جو کہ اسی محلے میں رہتی تھی۔ کچھ ہی دن میں اس کی شادی ہونے کی جا رہی تھی اور وہ آج کل بازاروں کے چکر کاٹنے میں مصروف تھی۔ اس وقت وہ بیوٹی پارلر سے آئی تھی، ان کی اپائنٹمنٹ کافی لیٹ تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنی لیٹ ہو گئی اور پھر راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ زارا، میں کوئی اجنبی انسان نہیں ہوں، آپ مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں۔ زارا کا انکار کرنا شام کو بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، بس اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میرے ساتھ چلنے میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں آپ کی دوست بھی کافی لیٹ ہو گئی ہے، انہیں بھی جلدی گھر پہنچنا ہے۔ اس لڑکی کی باتوں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ اس کی کوئی فیملی ممبر نہیں ہے بلکہ دوست ہے۔ زارا نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا جو اس کی ہاں کی منتظر کھڑی تھی۔ زارا نے اسے ہاں کا اشارہ کیا تو وہ خوش ہو گئی، بس جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ ویسے تیرے سر بہت ہینڈسم ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولی۔ ہینڈسم تو ہیں، زارا نے خوشی سے کہا۔ شٹ اپ، تو ایسا نہیں بول سکتی، تمہارے ٹیچر ہیں، وہ اسے گھورتے ہوئے شرارتی آواز میں بولی تو زارا مسکرا دی۔ تم بھی اس طرح سے نہیں بول سکتی، 2 دن میں تمہاری شادی ہے، زارا نے بدلہ چکایا۔ ویسے کیا کر رہی تھی آپ لوگ اس وقت یہاں؟ شام نے بات کرنے کی غرض سے کہا۔ جب زارا ڈرائیور چچا کو اعتماد میں لیتی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ وہ دراصل سر یہ میری سہیلی ہے اسرا،
2 दिन में इसकी शादी है। इस सिलसिले में हम पार्लर आए हुए थे। हमारी अपॉइंटमेंट बहुत लेट थी जिसकी वजह से हम लेट हो गए और वापसी में गाड़ी ख़राब हो गई। शुक्र है कि आप मिल गए, वरना ना जाने और कितनी देर और वहाँ रुकना पड़ता। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शादी बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी नसीब करे, इसने मुस्कुराते हुए दुआ दी। जबकि इसरा थैंक्स कहती शर्मा दी। वैसे इतनी कम उम्र में शादी, तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है क्या? इसने इसरा से पूछा। सर, पढ़ाई पूरी करके क्या करना है, मुझे कौन सा कोई जॉब करनी है और बाबा का फ़ैसला है और बेटियों का फ़र्ज़ होता है कि अपने माँ बाप के हर फैसले पर अमल करें। बेटियों का तो नहीं पता, लेकिन बेटियों के मामले में बाप से ज़्यादा नर्म दिल और कोई नहीं होता। बाप अपनी हर मुमकिन कोशिश के साथ अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करता है। बदले में क्या चाहता है? सिर्फ वो इज्जत के साथ रुखसती। तो इसमें गलत क्या है? जो अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी कर दे, क्या उसकी बेटी उसके लिए इतनी नहीं कर सकती? क्या तुम इस शख्स से मोहब्बत करती हो? शाम ये सवाल क्यों पूछ रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। नहीं सर, मैंने तो उनको देखा भी नहीं है, बस बाबा के फैसले के आगे सर झुका दिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मोहब्बत भी कोई चीज़ होती है असरा? वो लड़की इस लड़की की हिम्मत देखते हुए बोला। मैं अक्सर सुनती और पढ़ती हूँ मोहब्बतें बाप की पगड़ी के सामने हार जाती हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता ये मोहब्बतें बाप की पगड़ी के नीचे पैदा क्यों होती हैं। बाप की पगड़ी बचाने के लिए बेटी ने मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जब ये मोहब्बत पैदा हुई तब बाप की पगड़ी का ख्याल नहीं आया। अल्लाह हर बेटी को ऐसी नामहरम मोहब्बत से दूर रखे जो बाप की पगड़ी के नीचे पैदा हो जाती है, लेकिन इस पगड़ी को बचाने के लिए इस नाजायज़ मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरे नज़दीक हर लड़की को एक बात याद रखनी चाहिए, तुम्हारा महरम, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा शौहर, किसी चौथे इंसान की मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा हो, कभी अपने दिल को इतना नरम ना करो, क्योंकि अपने दिल को नरम करके नाजायज़ मोहब्बतों का दिल में पाल कर उनके बिछड़ने का इल्ज़ाम बाप की पगड़ी और भाइयों के मान पर लगा दिया जाता है। लेकिन जब ये मोहब्बतें पैदा होती हैं तब ना बाप की पगड़ी का ख्याल आता है और ना ही भाई के मान का। इस तरह की बातों ने उसे काफ़ी मुतासिर किया था। वो छोटी सी लड़की काफ़ी गहरी बातें करती थी। उन्हें घर छोड़ने के बाद वो अपने रास्ते पर जा चुका था, जबकि ज़ारा उसे इसरार करती ही रही थी कि वो चाय तक रुक जाए, लेकिन वो नहीं रुका। लेकिन ज़ारा को आते आते बताया था कि वो जल्द आएगा। ज़ारा ने नहीं वजह पूछी थी और ना ही उसने बताई थी। उसने घर में कदम रखा तो घर में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। जाविक ने उसे अंदर जाने का कहते हुए गाड़ी रोकने पर अपना सामान लेने चला गया था, जो अभी तक गाड़ी में ही था। जाविक ने कहा कि वो ले आएगा। इसने मोबाइल की रोशनी में स्विच बोर्ड ढूंढा जो दरवाजे के बिल्कुल साथ था। उसने लाइट ऑन की। साफ सुथरा जगमगाता घर, जैसे वो इस दिन भी नहीं देख पाई थी। इस दिन इसने यही सोचा था कि वो ये घर जाविक के साथ देखेगी। क्या हुआ एहसास, तुम यहाँ क्यों रुकी हो? वो भी दरवाजे के नज़दीक खड़ी थी जब वो लौट आया। कुछ नहीं, बस आपके साथ अंदर जाना चाहती हूँ, आपके साथ ही ये घर देखना चाहती हूँ, एहसास ने मुस्कुरा कर कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई मायूसी न थी, वो कुछ हद तक रिलैक्स हो चुकी थी। जाविक ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। चलो आओ, मैं तुम्हें एक घर दिखाता हूँ। मैं जानता हूँ उस दिन भी तुमने ये घर नहीं देखा था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें उस दिन ऐसे ही छोड़कर चला गया, लेकिन बहुत ज़रूरी काम था। अगर ज़रूरी ना होता तो ना जाता। वो इसका हाथ थामकर उसे घर का कोना कोना दिखाते हुए बताने लगा। आज भी आप ज़रूरी काम छोड़कर आए थे ना? मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके बीच में ना आऊँ, बिल्कुल भी ना आऊँ। मुझे पता है आपको आपके काम से बहुत प्यार है और मैं चाहती हूँ कि आपका ये प्यार आपके काम और इस वतन के लिए हमेशा बना रहे। एहसास ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। थैंक यू मेरी मीठी सी जान। अब अगर इजाज़त हो तो कुछ खा लें, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। एहसास को पता था कि रास्ते में होटल में उसने अपने और उसके लिए खाना पैक करवाया था। भूख तो मुझे भी बहुत सख्त लगी है। आज हम बाहर का खाना खा लेंगे, कल से मैं खाना घर पे खुद बनाया करूँगी। एहसास ने किचन की राह लेते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दिया। बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम्हारे पेपर नहीं हो जाते तब तक तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। पेपर्स के बाद जो चाहे करो, और वैसे भी कुछ अरसे बाद तुम बच्चों में बिजी हो जाओगी। वो मुस्कुराते हुए बोलकर उसके आगे चल दिया, जबकि बच्चों का नाम सुनते ही एहसास के कदम वहीं रुक गए। चेहरा लाल टमाटर हो चुका था, जबकि जाविक बिना उसकी हालत पे गौर किए आराम से खाने के लिए प्लेट्स निकाल रहा था। क्या हुआ जानम, तुम वहाँ क्यों रुक गई? क्या भूख नहीं लगी? जाविक ने मुस्कुराते हुए बोला, जबकि एहसास बिना कुछ बोले उसके करीब आ बैठी। जाविक के हजार पर मना करने के बावजूद उसने बर्तन उठाकर ना सिर्फ किचन में रखे, बड़े अच्छे से धोकर भी वापस सलीके से वहीं रख दिया जहाँ से पहले निकाले थे। वो जानती थी कि जाविक सफाई को पसंद करता है। वो खुद भी साफ़ सुथरा रहता है और अपने रहने की जगह को भी साफ़ सुथरा रखता है। ये उसकी बचपन की आदत थी। उसने कभी जाविक का कमरा गंदा नहीं देखा था और ना ही ये घर
سارا کام ختم کر کے اس نے اپنے کمرے میں جانے کا سوچا جہاں زاوق اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک طرف زاوق کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے، جبکہ دوسری طرف نہ جانے کیوں اس کے اندر ایک خوف تھا۔ آج سے اس کی زندگی بدل جائے گی۔ کیا وہ عام لڑکیوں کی طرح زندگی گزارے گی؟ کیا وہ ایک اسٹوڈنٹ کی طرح زندگی گزار سکے گی؟ بہت سارے سوالوں کے ساتھ اس نے کمرے میں قدم رکھا جہاں وہ بیڈ پر لیٹا ہوا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنی سائڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بیڈ کے کونے پر آ بیٹھی۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے زاوق نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور پھر اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیا کیا سوچ رکھا ہے اس چھوٹے سے دماغ میں؟ کون سی سوچ سوار ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اس کا سر تکیے کے ساتھ لگاتا خود اس پر جھکا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ وہ پہلی بار تو اس کے اتنے قریب نہیں آیا تھا، پھر اتنا ڈر نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب زاوق نے اس کے دل کی دھڑکن کو اور بھی سلو کر دیا اور اس کے لبوں پر جھک کر اور اس کو بوکھلانے پر مجبور کر دیا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سانس کا قطرہ قطرہ پیتے ہوئے وہ مدہوش ہونے لگا تھا۔ جب اس کے لبوں کو آزادی بخشی تو اس کے چہرے سے جیسے خون نچڑنے والا تھا۔ میری جان، اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے دماغ میں کون سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ یہی سوچ رہی ہونا کہ اس رشتے میں آنے کے بعد کیا تم ویسی ہی رہو گی جیسی اب ہو؟ وہ جیسے اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ نہیں میری جان، اس رشتے میں آنے کے بعد ہر لڑکی بدل جاتی ہے۔ اس کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہو جاتی ہے جس میں اسے بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن آئی پرومس تمہیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ان ایگزام سے پہلے میں تم پر کسی قسم کے بھی کوئی بوجھ ڈالوں، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ ہم اپنے اس نئے رشتے کی شروعات تمہارے پیپرز کے بعد کریں گے۔ تب تک مجھے اپنے قریب آنے سے روکنا مت، کیونکہ حد سے میں بھیروں گا نہیں، لیکن تمہیں یہ ضرور یاد دلاؤں گا کہ تمہاری ہر سانس پر صرف میرا حق ہے۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں کو چھوتا سیدھا ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ وہ وہیں اسے بیٹھی دیکھے جا رہی تھی۔ جان، اب تو تمہارا ہی ہوں، ساری زندگی دیکھتے رہنا۔ اسے کھینچ کر اگلے ہی لمحے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر سرگوشی نما آواز میں بولا، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگ کر پرسکون سی مسکرائی۔ اس کی ماں نے کہا تھا زاوق تمہیں سمجھتا ہے، تمہیں جانتا ہے، تمہیں پہچانتا ہے، اس کے سامنے وضاحتیں دینے کی تمہیں کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نے اپنے دونوں بازو زاوق کے گرد پھیلایا اور پورے حق سے اس کے سینے پر سر رکھ کر پرسکون نیند سونے لگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو باہر سے کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی۔ زاوق کے سینے پر سر رکھے رات اتنی گہری نیند سے سوئی کہ صبح کی نماز بھی قضا ہو گئی، جبکہ باہر سے آتی آواز اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ اس نے ایک مسکراتی نظر زاوق کے چہرے پر ڈالی اور اٹھ کر باہر نکل آئی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے کچن میں جھانکا تو ایک درمیانی عمر کی عورت ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ اسے اندازہ لگانے میں زیادہ وقت نہ لگا کہ وہ میڈ تھی۔ بی بی جی، آپ جاگ گئیں؟ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ کل رات صاحب جی کا فون آیا تھا کہ صبح جلدی آ جاؤں۔ ویسے تو میں جلدی آتی ہوں، لیکن جس دن صاحب جی کو صبح صبح کام پر جانا ہوتا ہے اس دن جلدی بلاتے ہیں تاکہ جلدی گھر کی صفائی کر سکوں اور تالا لگا کر جا سکیں۔ لیکن کل رات صاحب جی نے بتایا کہ وہ اپنی دلہن کو لائے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں آپ، لیکن یہ کیا، کوئی زیور نہیں، کوئی لالی نہیں، کوئی نئی نویلی دلہن اتنی سادہ ہوتی ہے کیا؟ اور پھر شوہر کے دل میں بھی تو خوبصورت بیوی راج کرتی ہے، اسی لیے آج سے ہی تیار رہنا شروع کر دیجئے۔ ویسے تو آپ ہیں بہت خوبصورت کہ صاحب جی بھول کر بھی کسی اور کو نہ دیکھے، لیکن پھر بھی بیوی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ نان اسٹاپ بولے جا رہی ہے، جبکہ احساس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ آپ ایسا کریں کہ صفائی کر دیں، ناشتہ میں بنا لیتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو ملازموں سے دیکھ کر رہ گئی۔ ایک دن کی دلہن کو کام ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ نئی نویلی دلہن گھر پر راج کرتی ہے اور بعد میں بھی تو یہ سب آپ کو ہی سنبھالنا ہے۔ 4 دن آرام کریں۔ وہ اس کی بات کی نفی کرتے ہوئے بولی، ارے نہیں، میں کر لوں گی، کوئی بات نہیں، ویسے بھی دیکھیں کام کافی زیادہ ہے اور ناشتہ بنانے میں ویسے بہت وقت لگ جائے گا۔ آپ جائیں کام ختم کر لیں، تب تک میں ناشتہ بنا لوں گی۔ اس نے زبردستی ملازمہ کو صفائی کے لیے بھیجا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے ناشتہ بنانے لگی۔ اس نے بہت دل سے زاوق کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ کل رات زاوق کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے لبوں سے مسکراہٹ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ کتنا اچھا تھا زاوق، اس کی ہر بات کو سمجھتا تھا، چاہے وہ بولے یا نہ بولے۔ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے اسے تھوڑے سے وقت کی ضرورت تھی جو زاوق نے اسے دیا تھا۔ زاوق کی آنکھ کھلی تو احساس اس کے ساتھ نہیں تھی، باہر سے آواز آ رہی تھی، مطلب کہ وہ باہر تھی، شاید ملازمہ کے ساتھ۔ وہ خاموشی سے بیڈ سے فوراً باہر آ گیا جہاں ملازمہ صفائی میں بیزی تھی۔ اف، وہ کچن میں کھڑی نظر آئی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کسی کام کو ہاتھ مت لگانا۔ ایک بار میری بات مان جاؤ۔ ایسا ممکن ہے کیا؟ وہ اس کی
سر پر کھڑا ہو کے اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا، زاوق غصہ مت کریں، ہم پہلے ہی کالج کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ ایک تو آج آنکھ اتنی دیر سے کھلی اور ایک آپ ہیں۔ چلیں آپ جلدی سے یہاں بیٹھ کر ناشتہ کریں۔ اچھے بچے غصہ نہیں کرتے۔ وہ اس کی گھوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے چھوٹا بچہ بنا چکی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکراتا اس کے گال پر جھک گیا۔ زاوق اس کی جسارت پر وہ چلائی اور آگے پیچھے دیکھنے لگی، ملازمہ نے نہ دیکھ لیا ہو۔ بولو جان، دوسری سائڈ پہ ہی چاہیے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی دوسری سائڈ کے گال پر جھکنے لگا جب احساس نے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ بہت بے شرم ہے آپ، وہ اپنے چہرے کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھیپ کر بولی۔ لیکن وہاں کسے پرواہ تھی؟ میں نہا کر آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر جانے کے لیے مڑا جب احساس نے اپنے گالوں پر سے ہاتھ ہٹا کر جا رہا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کے چہرے کے پیچھے کی طرف سے پکڑتا اس کے دوسرے گال کو بھی اپنا جارحانہ پیار سے سر کر چکا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی وہ اپنے دل کی اسپیڈ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چھوڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس شخص کے ساتھ گزارا مشکل تھا۔ اپنے دونوں گالوں پر الٹا ہاتھ رکھ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ وہ واپس آیا تو احساس اس کی تھوڑی دیر پہلے والی جسارت بھلا کر اس کے سامنے ناشتہ رکھنے لگی۔ یہ صرف آج کے لیے ہے، آج کے بعد تم کوئی کام نہیں کرو گی، گھر میں ملازمہ ہے، وہ سب کچھ کرنے کو، تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم فیل ہو جاؤ، اور شادی کے بعد اگر تم فیل ہو گئی تو امی جان کیا سوچیں گی کہ میں نے تمہیں پڑھنے نہیں دیا، جبکہ میں تو صاف کہوں گا کہ اپنے دل میں چور تھا، یہ ٹھیک سے پڑھتی ہی نہیں۔ زاوق، اب میں دن رات سے پڑھ تو نہیں سکتی نا؟ ٹھیک ہے، زیادہ کوئی کام نہیں کروں گی۔ اس کے اس طرح سے بولنے پر زاوق نے اسے گھور کر دیکھا تھا جب وہ اپنی بات بدل گئی۔ صرف صبح کا ناشتہ بنایا کروں گی آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے۔ زاوق نے ایک نظر اس کے چہرے پر دیکھا، پھر ہاں میں گردن ہلا دی۔ لیکن اس سے تمہاری پڑھائی پر اثر نہیں پڑنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ دھیان اپنی پڑھائی پر دو۔ شوہر تمہارا ISI میں مینیجر ہے اور تم بھی BA فیل، کیا سوچیں گے دنیا؟ وہ اسے تپاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ میں پاس ہو جاؤں گی، اس نے جوش سے کہا تھا، جس پر زاوق نے مصنوعی مسکراہٹ سے داد دی۔ زاوق ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہونے چلا گیا، کیونکہ پہلے اسے اپنے سیکرٹ روم میں جانا تھا۔ کالج کے گھر کے بہت نزدیک تھا، وہ اکیلے ہی کالج آ چکی تھی، جبکہ نہ جانے زاوق کہاں تھا جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے زارا کو بتایا کہ اس کی رخصتی ہو چکی ہے اور وہ یہاں کالج کے قریب بھی رہتی ہے۔ زارا اس کی رخصتی کا سن کر بہت ایکسائٹڈ تھی، لیکن جب اس نے پوری بات بتائی تو بہت پریشان ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رحمان انکل اس حد تک کیسے جا سکتے ہیں۔ وہ تو اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، وہ زارا سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی، اسی لیے یہ بات بھی اس نے چھپائی نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ نہیں بتا پائی کہ اس کا باپ دولت کے لالچ کی وجہ سے اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کروا رہا تھا۔ اس نے بس یہی بتایا کہ وہ زاوق کے ساتھ اس کی شادی پر راضی نہیں ہے۔ مجھے تمہارے شوہر سے ملنا ہے۔ سب جانے کے بعد زارا کا پہلا جملہ یہی تھا، جو سننے کے بعد وہ مسکرائی۔ ضرور ملاؤں گی، بلکہ انہیں دیکھ کر نہ تم شاکڈ ہو جاؤ گی؟ ارے شاکڈ ہی تو ہونا چاہتی ہوں میں ان صاحب کو دیکھ کر، آخر دکھتے کیسے ہیں، نیچر کیسی ہے، میری سہیلی کے دل کیسے چرایا۔ ایک سوال پوچھوں گی اور سالی ہونے کے سارے حق بھی ادا کروں گی، میرا نیک بھی دیں گے وہ بڑے آئے چھپا کر رخصت کروانے والے، جانتے نہیں مجھے، زارا افضل خان نام ہے میرا۔ زارا اپنے دھن میں بولے جا رہی تھی جب زاوق کلاس میں داخل ہوا۔ سر آج تو کوئی ٹیسٹ نہیں تھا، زاوق نے کلاس میں داخل ہوتے ہی ٹیسٹ کے لیے کہا تو سارے اسٹوڈنٹس پریشان ہو گئے۔ آپ لوگوں کو ٹیسٹ کے لیے تیار رہنا چاہیے، میں کبھی بھی کسی بھی وقت پیچھے پڑھائے گئے کسی سارے چیپٹر میں سے ٹیسٹ لے سکتا ہوں، جیسے آج لے رہا ہوں۔ مجھے جاننا ہے کہ یہ سب آپ کو صرف وقتی طور پر سمجھ آ رہا ہے یا پیپرز میں بھی کچھ کر پائیں گے۔ آپ لوگ چلیں اب جلدی سے ٹیسٹ شروع کرتے ہیں۔ زاوق نے ان کے سوال جواب دیتے ہوئے بورڈ پر سوال لکھنا شروع کر دیا، جبکہ کچھ اسٹوڈنٹ سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ یہ سوال کون سے چیپٹر کا کون سا فارمولہ ہے۔ بس پتہ تھا تو اتنا کہ زاوق کے چہرے پر جو سختی اور غصہ ہے وہ سب پر نکالنے والا ہے۔ سب اسٹوڈنٹس بہت پریشان تھے اور انہی میں وہ دونوں بھی پریشان تھی، سب کی طرح ان کا بھی وہی حال تھا، جبکہ وہ سوال لکھنے کے بعد حل کرنے کا کہتا ہوا تھوڑی دیر کے لیے باہر جا چکا تھا۔ سب لوگ کو الگ الگ سوال، الگ الگ فارمولہ سالو کرنے کے لیے کہہ کر وہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا، جبکہ ساری کلاس مایوسی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سر بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ لڑکی جو زاوق حیدر شاہ کے نکاح میں تھی اس کی رخصتی ہو چکی اور اب اس لڑکی کو غائب کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اب وہ زاوق حیدر شاہ کے گھر پر رہتی ہے،
اب ہم اپنے پیسے کیسے نکلوائیں گے سر؟ حجاب اور زائم بھی اپنا بچہ غائب کر چکے ہیں، وہ ہر طرح سے تیار ہو کر ہم پر حملہ کر رہے ہیں، اور اگر ہمارے پیسے نہیں ملیں گے تو ہم آگے کیسے پہنچائیں گے؟ وہی پیسے تو ہم انہیں دینے والے تھے۔ آرڈر بک ہو چکے ہیں، 40 من ڈرگس پاکستان پرائیویٹ چیک کے ذریعے ٹرانسفر کروائی جا رہی ہے۔ ہم پیسے کہاں سے لائیں گے، کہاں سے دیں گے اس آرڈر کی رقم؟ لوگوں کو ہمارے پاس تو فی الحال کچھ بھی نہیں ہے، جتنا ہے اتنا دے دو، باقی میں ان لوگوں سے نکلوانے کی کوشش کرتا ہوں، کنگ نے پریشانی سے کہا۔ اسے لگا تھا احساس کو غائب کر کے وہ اپنا مقصد آسانی سے پانے والے تھے اور اپنے پیسے بھی واپس لینے والے تھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ احساس اب زاوق کے گھر پر رہتی تھی اور زاوق کے گھر پر گھسنا اتنا بھی آسان نہ تھا۔ وہ چیل سے تیز نظر رکھنے والا شخص اپنے چاروں طرف کی نگرانی کرنا اچھے سے جانتا تھا، اور کنگ کو اس وقت اپنے پیسے سے مطلب تھا۔ وہ زاوق سے پنگا لے کر اپنے پیسوں پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ابھی تک وہ پیسے ان کے گینگ کے پاس تھے، اور اگر وہ پاکستانی سرکاری خزانے میں جمع ہو گئے تو ان پیسوں کو نکلوانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے جواب دیا تھا، ان 3 دنوں میں ہی کرنا ہے۔ زاوق بہت پریشان تھا۔ بورڈنگ اسکول میں حجاب اور زائم کے بچے پر کوئی انجان لوگ نظر رکھے ہوئے تھے، جس کی خبر ملتے ہی اس نے موسیٰ کو اسکول سے نکلوا کر غائب کر دیا۔ صبح سے لے کر اب تک وہ لوگ اسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ موسیٰ کو وقت پر وہاں سے نکالنے میں کامیاب رہے تھے، ورنہ جانے وہ لوگ اس معصوم بچے کے ساتھ کیا کرتے۔ اسے صبح سے اسی بات کا غصہ تھا، ڈرگس اور پیسہ ان لوگوں کے لیے اتنا اہم تھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کی جان بھی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ غصے سے اپنے کلاس روم میں واپس آیا، جہاں سب لوگ ٹیسٹ دینے میں مصروف تھے۔ پتہ نہیں وہ جو لکھ رہے تھے وہ صحیح تھا یا غلط، لیکن اسے دیکھتے سب الرٹ ہو کر اپنی پینسل کو پیپر پر چلانے لگے۔ اس نے ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے سے پیپر اٹھایا اور دیکھنے لگا، اور پھر صرف ریاضی کے چند الفاظ لکھے تھے۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا اور پھر آؤٹ کہہ کے کلاس سے آؤٹ کر دیا، اور پھر اسی لسٹ میں نہ جانے کتنے ہی اسٹوڈنٹ کلاس سے آؤٹ ہو گئے۔ جب احساس کے پاس آیا، احساس نظریں نیچے کیے ہوئے اسے اپنا ٹیسٹ دکھا رہی تھی، جس پر صرف 3 ہی لفظ لکھے تھے، 1 2 3۔ گڈ مس احساس، آپ تو بورڈ میں ٹاپ کریں گی، وہ اسے غصے سے گھرتے ہوئے بولا۔ اسی طرح سے وہ کلاس کے سارے اسٹوڈنٹ کی اچھی خاصی بے عزتی کر کے آیا تھا۔ کلاس سے باہر جائیں اور آج کی تاریخ میں 50,000 تک گنتی لکھ کر لائیں، کیونکہ آپ کالج کے لیول کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، اسکول کے لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس نے اس کا پیپر ٹیبل پر پٹکتے ہوئے زارا کا پیپر اٹھایا۔ سر میں باہر جاؤں؟ زارا شاید اپنی بے عزتی سننے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے پہلے سے ہی بول اٹھی۔ زاوق نے سکون سے اس کا پیپر اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور باہر جانے کا اشارہ کیا۔ دیکھا میں کیسے بچ گئی، بندے کو اپنی قابلیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گئی، جبکہ احساس 5,000 تک گنتی لکھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کیا زندگی ہے تیری احساس، آج ہی تیری شادی ہوئی اور آج ہی تو یہاں بیٹھ کر گنتیاں لکھ رہی ہے۔ آج چھٹی مار لیتی تو کیا جاتا، اب جب گھر جا کے جیجو کو بتائے گی اس ہٹلر نے تیرے ساتھ کیا کیا تو تیرا کتنا مذاق اڑائیں گے، کیا کہیں گے ان کی بیوی اتنی نالائق ہے، اور وہ خود آرمی آفیسر۔ زارا اس کے ساتھ بیٹھے اگلے چند صفحے چھوڑ کر 1,000 سے آگے لکھنے میں کچھ مصروف تھی، جبکہ احساس اندر ہی اندر خود کو کوس رہی تھی کہ کل تو اس کی شادی ہوئی تھی، اسے کالج آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کم از کم اتنی بے عزتی تو نہیں ہوتی جتنی آج ہوئی تھی۔ آج تو اس نے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ گئے۔ آج تو اس نے یہ بھی بول دیا کہ وہ اسکول لیول کی اسٹوڈنٹ ہے، غلطی بھی اسی کی ہے، اسے زاوق کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میتھس لینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ زاوق کا میسج آتے ہی وہ باہر جانے کے لیے اٹھی اور زارا کو خدا حافظ کہتے وہ باہر آ گئی۔ موڈ خراب تھا، جبکہ اب زاوق کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا۔ زاوق نے اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھا تو مسکرا دیا۔ 2 منٹ رکو، شام فائل دینے آئے گا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تو زاوق نے کہا، شام سر کو پتہ چل جائے گا۔ اسے سب پتہ ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہے جانے من، آج موڈ بہت آف ہے۔ اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ اس کی طرف آیا۔ دور رہے مجھ سے، مجھے بالکل بھی آپ سے بات نہیں کرنی، مجھے آپ سے ایسی کیسے اتنا سارا ڈانٹ دیا، وہ بھی سب کے سامنے۔ میں کالج لیول کی اسٹوڈنٹ نہیں، اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں میں، وہ اس کے الفاظ دہراتے ہوئے بولی تو وہ بے اختیار مسکرایا۔ میری جان، تم تو میرے دل کی اسٹوڈنٹ ہو، بہت جلد تمہیں وہ والے چیپٹر پڑھاؤں گا جو آگے ساری زندگی تمہیں کام آئیں گے۔ وہ اس کے سرخ گال کھینچتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر چکا تھا، جبکہ احساس آگے پیچھے دیکھتی اسے خود سے دور کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر کے مزاحمت کر رہی تھی، لیکن سامنے زاوق حیدر شاہ تھا، جس کے سامنے اس کی مزاحمت کبھی بھی نہ چلی تھی۔
ابھی وہ اس کا روٹھا ہوا انداز انجوائے کر رہا تھا جب کسی نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے نازک ہاتھ سے رکھ کر ایک تماچا اس کے منہ پر دے مارا، جبکہ زاوق حیران اور پریشان نظروں سے سامنے کھڑی نازک لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کا تھپڑ کھانے کے بعد وہ اب اسے گھور کر دیکھ رہا تھا، جو بنا اس سے ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے بولنا شروع ہوئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیا۔ کیا سمجھ کے رکھا ہے آپ نے کہ آپ ٹیچر ہیں تو ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ بہت ہی ڈیسینٹ قسم کے انسان لگتے تھے مجھے آپ، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اس طرح کے گھٹیا گرے ہوئے انسان ہوں گے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری دوست کو اس طرح سے ٹچ کرنے کی؟ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ اسے معصوم ہے، کچھ نہیں بولے گی، جو چاہے کر لیں آپ، سوچیے گا بھی مت۔ اگر میں چاہوں تو 1 منٹ میں سارے ٹیچرز کو یہاں اکٹھا کر کے آپ کی اس گھٹیا حرکت کے بارے میں بتا سکتی ہوں، لیکن نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں یہ سب کچھ ٹیچرز کو نہیں بتاؤں گی، لیکن بلکہ زاوق شاہ کو بتاؤں گی۔ شاید کسی آرمی آفیسر سے آپ کا پالا نہیں پڑا ہوگا، لیکن اب پڑے گا۔ کہاں ہے زاوق بھائی؟ بتاؤ مجھے، پہلے ان صاحب کی مروت کرواتے۔ وہ غصے سے بولے جا رہی تھی جب شام نے پیچھے سے آ کر اسے چپ کروانے کے لیے ہاتھ باندھے۔ بس کر جاؤ بے وقوف لڑکی، تمہیں کیا لگتا ہے ہم لوگ اتنے برے ہیں جو کسی کو بھی اس طرح سے ٹچ کر لیں گے؟ جس کا ڈراوا تو اسے دے رہی ہو وہ زاوق شاہ ہے، میرا مطلب ہے یہی تمہاری سہیلی کا شوہر ہے۔ بنا جانے بنا سمجھے تم نے رکھ کر لگا دیا اس کے منہ پر، شام نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو زارا نے ایک نظر اٹھا کر زاوق کے چہرے پر دیکھا، جہاں اسے غصے میں دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے نظریں جھکا گئی۔ یا اللہ، یہ زاوق بھائی ہیں؟ میرا مطلب ہے حیدر سر؟ ہاں، سر حیدر ہی میرے شوہر زاوق حیدر شاہ ہیں، اور یہی بات میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب تم شروع ہوتی ہو آگے پیچھے دیکھتی ہی کہاں ہو۔ احساس نے منہ بنا کر کہا۔ اس وقت وہ دونوں زاوق کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ زاوق اپنے کمرے میں تھا اور شام بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ جب احساس نے اسے پوری بات بتائی تو زارا پریشان ہو گئی۔ یعنی کہ وہ لوگ ہمارے کالج میں کسی مشن کو پورا کرنے آئے ہیں، اور واو، مطلب شام سیکرٹ ایجنٹ ہے، کوئی ٹیچر نہیں؟ زارا ایکسائٹڈ ہو کر بولی تو احساس نے ہاں میں سر ہلایا۔ واو یار، ہمارے کالج میں سیکرٹ ایجنٹ گھوم رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں، کتنے نکمے ہیں ہم لوگ۔ خیر کوئی بات نہیں، میں زاوق بھائی سے معافی مانگ لوں گی، میں نے بنا سوچے سمجھے ان پر ہاتھ اٹھایا، مجھے لگا وہ تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہیں ہراس کر رہے ہیں، اس لیے میں نے انہیں تھپڑ مار دیا۔ وہ شرمندہ سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولی جب زاوق کمرے سے باہر آیا۔ تم نے غلط نہیں کیا زارا، ہر لڑکی میں اپنا یا اپنی دوست کا بچاؤ کا ہمت ہونی چاہیے۔ اپنی سہیلی کے لیے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج تم نے جو کیا وہ قابل تعریف تھا، لیکن سر پھر بھی مجھے آپ پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ پتہ ہے کیا، میں آگے پیچھے دیکھتی ہی نہیں ہوں، جو دماغ میں آتا ہے وہی کرتی ہوں۔ اب آپ کو احساس کے ساتھ اتنا قریب دیکھ کر میں نے بنا سوچے سمجھے آپ پر ہاتھ اٹھایا۔ آئی ایم سوری، وہ سر جھکا کر بولی تو زاوق مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا، لیکن تھپڑ کافی زور کا تھا، اس نے اپنا گال مسلتے ہوئے کہا تو زارا کھلکھلا کر ہنس دی۔ اب ہمت دکھاؤ تو زور کی ہی دکھانی چاہیے، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ جبکہ اس کے گھر جانے کا وقت ہوتے ہوئے زاوق اسے خود گھر ڈراپ کر کے آیا تھا، لیکن گھر آتے ہی اسے ایک اور بات پتہ چلی، اس کا رشتہ آیا ہے اور اس کے پیپرز کے فوراً بعد ہی اس کی شادی کر دی جائے گی۔ زارا پریشان نہیں تھی، یہ فیصلہ اسے ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کو ہی دیا ہوا تھا، جب وہ چاہیں جیسے چاہیں اس کی شادی کا زندگی کا فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن وہ ان لوگوں سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، وہ ہمیشہ اپنی فیملی کے قریب رہنا چاہتی تھی، اتنا قریب کہ جب بھی چاہے اپنے والدین سے آ کر مل سکے۔ اب پتہ نہیں اس کی یہ خواہش پوری ہونی تھی یا نہیں۔ سر جی، میں نے بہت کوشش کی کہ دونوں کی طلاق ہو جائے، لیکن وہ زاوق اور میری بیوی نے مل کر سب کچھ خراب کر دیا۔ میری بیٹی تو طلاق نامے پر سائن کرنے والی ہی تھی، مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکا۔ کوئی بات نہیں رحمان انکل، اس طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب بھی آپ کو ایک شاندار زندگی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرا مطلب ہے آپ کو گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، سب کچھ ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو رحمان صاحب اسے دیکھنے لگے۔ کہیے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے زاوق حیدر کی بیوی چاہیے۔ فکر مت کیجیے، آپ کی بیٹی کو میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، صرف اپنی رقم واپس نکلوانے کے لیے اس کا تھوڑا سا استعمال کروں گا۔ دیکھیے، میرا سارا بزنس داؤ پر لگا ہوا ہے۔ زاوق نے دھوکے سے مجھ سے سارا پیسہ لے لیا، وہ پاکستان کے سارے بڑے لوگوں کے ٹارگٹ کر کے ان کا پیسہ پاکستانی سرکاری خزانے میں ٹرانسفر کر دے گا،
اس سے پہلے مجھے میرا پیسہ واپس چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ پلیز میری مدد کریں، یقین کریں آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، مجھے میرا پیسہ واپس مل جائے گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گا۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو رحمان صاحب سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک طرف پیسہ دولت بے شمار تھا اور دوسری طرف ان کی بیٹی کا سوال تھا جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتے تھے، لیکن وہ کون سا ان کی بیٹی کو کوئی نقصان پہنچانے والا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے انہوں نے اس کی آفر کو قبول کر لیا اور واپس جانے کے لیے مڑے۔ سر، آپ کیا سچ میں اس بڈھے کو اتنا پیسہ دیں گے اور کیا ہم زاوق سے بدلہ نہیں لیں گے؟ ارسلان نے پوچھا۔ لیں گے، ضرور لیں گے، اور اس بڈھے کو تو میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا، اور اس زاوق سے بدلہ تو میں اپنے انداز میں لوں گا۔ جس طرح سے اس نے میری کمزوریوں پر حملہ کیا ہے، میں اس کی کمزوری پر حملہ کروں گا۔ اس کی بیوی کو جان سے مار کر، کنگ کا پیسہ مار کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اب وہ بہت پچھتائے گا۔ کنگ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو ارسلان کہہ لگا کر ہنس دیا، لیکن فون پر ملنے والی اگلی خبر نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ سمندر میں آنے والا بحری جہاز زاوق حیدر شاہ کے ہاتھ لگ چکا تھا، جس میں موجود 40 من ڈرگس پانی میں بہا کر ضائع کر دی گئی تھی۔ اس بار نقصان اربوں کا نہیں کھربوں کا ہوا تھا۔